حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ہمارے گھر میں ایک مہمان کا دعوت اور مجھے کہا کہ فاطمہ ہمارے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات سنتے ساتھ ہی اس مہمان کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، لیکن میرے دل میں ایک خواہش جگی۔ میں حضرت علی کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ علی، آپ میرے خامد ہو، کیا آپ میری یہ خواہش پوری کریں؟ تو فاطمہ نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرے بابا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں اس دعوت پہ۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی خواہش سنی تو آپ کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے دعوت کا پیغام ملا تو حضرت فاطمہ کے گھر آئے، لیکن حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب میں نے بابا کے دروازے سے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پیچھے گئی۔ میں نے کہا کہ بابا، ایسا کیا ہوا کہ آپ ہمارے گھر کے دروازے سے واپس جا رہے ہو؟ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کیا میرا کوئی ایسا عمل آپ کو برا لگا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی یہ بات سنی تو کہے، میری بیٹی فاطمہ، تمہارے گھر میں ایک کپڑا ہے، ایک پردہ ہے جس کے اوپر کوئی شکل بنی ہوئی ہے، تصویر بنی ہوئی ہے۔ میری بیٹی، مجھے یہ جیب نہیں دیتا اور کسی بھی نبی کو یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جائے جہاں پہ کسی کی کوئی تصویر لگی ہے، کوئی پکچرز۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ باتیں سنی تو بھاگی گھر گئی اور اس پردے کو اتار دیا۔ جب وہ پردہ اتار لیا گیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دعوت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو وہ پردہ اتار لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس مہمان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ اور حضرت فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ صحابہ نے جب اس روایت کے بیان کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو حضرت فاطمہ کو جا کر درست بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بیٹی کے ذریعے، حضرت فاطمہ کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر نبی کی بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی کی تصویر لٹکائے یا کسی کی تصویر کو سجا کے رکھے، تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے گھر کے اندر تصویریں رکھنے کی۔